افغان طالبان کی جانب سے مودی کو اب تک کا سب سے بڑا تحفہ دے دیا گیا۔ کابل میں جب سے طالبان کی حکومت آئی ہے، مودی اپنی پوری کوشش کر رہا ہے کہ کسی نہ کسی طرح طالبان کو کمزور کیا جا سکے۔ مودی کے اس پلان کی وجہ سے بھارت کو خاصی مشکل کا سامنا ہے۔ طالبان نے مودی سے اپنا بدلہ لینے کی ٹھان لی ہے اور ہر ایک کوشش کر رہے ہیں کہ کیسے مودی کو سبق سکھایا جا سکے۔ اسی لیے اب طالبان نے مودی کو وارننگ دیتے ہوئے بڑا فیصلہ کیا ہے، جس نے بھارت کو لرزا کر رکھ دیا ہے۔ آج کی ویڈیو میں اس پر تفصیل سے بات کریں گے۔ دوستو، افغانستان نے اسلامی امارات کی دفاعی صلاحیتوں کو ناقص اور ناکافی سمجھنے والوں کے گھر صف ماتم بچھ گیا ہے۔ کابل، ننگرہار، جلال آباد کا امن برباد کر کے اور طالبان پر حملہ کروا کر طالبان حکومت کو بدنام کرنے کی کوشش کرنے والوں کے خلاف طالبان کی بدری 313 اور زبردست انٹیلیجنس سسٹم نے تاریخی کارروائی کر ڈالی ہے۔ ویڈیوز میں ہم نے آپ کو بدری 313 کی جانب سے 6 صوبوں میں کی جانے والی کارروائی کے بارے میں آگاہ کیا تھا اور اس کے نتیجے میں ہونے والی گرفتاریاں بھی، اور اب ایک بار پھر سے بھارت کی بولتی بند ہو چکی ہے۔ اسی لیے طالبان کو شہید کرنے والے بھارتی ایجنٹ اپنے انجام کو پہنچ گئے۔ نریندر مودی کو 50 لاشوں کا تحفہ، طالبان کو کمزور سمجھ کر پنگا لینے والے زندگی کی بازی ہار گئے۔ 24 گھنٹے کے اندر ذبیح اللہ مجاہد پر حملہ کرنے والوں کو الٹا لٹکا دیا۔ کابل کے دروازے پر بھارتی ایجنٹوں کو نشان عبرت بنا دیا گیا۔ بھارت میں جاری مسلمانوں کی نسل کشی، کشمیریوں پر مظالم کا آج بدلہ لے لیا۔ بائیکاٹ انڈیا میں لاکھوں روپے نقصان کروانے کے بعد اب 50 بھارتی ایجنٹ بھی موت کے منہ میں گئے۔ مودی کا افغانستان میں سب سے بڑا نیٹ ورک آج تباہ ہو گیا۔ جلال آباد، کابل اور ننگرہار میں ہونے والے حملوں کا بدلہ بھی پورا ہوا۔ آج افغانستان کو کھنڈرات بنانے والے راکھ ہو گئے۔ سالوں تک جن ایجنٹوں کی زبردست تربیت کی گئی، وہ بھی طالبان کے ہاتھ سے نہ بچ سکے۔ بھارت میں تاریخ کا سیاہ ترین دن، را کی ساری کارستانی کھل کر سامنے آ گئی۔ ناظرین، امارات اسلامی نے آپریشن کر کے شدت پسند تنظیم داعش خراسان کے خفیہ ٹھکانے کو نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں 3 داعش جنگجوؤں کو ہلاک کر دیا گیا۔ افغان میڈیا رپورٹس کے مطابق طالبان نے کابل کے شمال میں پولیس ڈسٹرکٹ 17 خیر خانہ میں کارروائی کی، جس کے نتیجے میں داعش کے خفیہ ٹھکانے کو ختم کرتے ہوئے 3 جنگجوؤں کو ہلاک کیا گیا۔ افغان میڈیا کا کہنا ہے کہ طالبان ذرائع نے داعش جنگجوؤں کے ٹھکانے کو نشانہ بنائے جانے کی تصدیق کی ہے۔ افغان میڈیا کا بتانا ہے کہ کارروائی افغانستان کے دارالحکومت کابل میں گزشتہ روز عیدگاہ مسجد کے دروازے پر کیے جانے والے خودکش بم دھماکے کچھ گھنٹوں بعد دیکھنے میں آئے۔ خیال رہے کہ گزشتہ روز افغانستان کے دارالحکومت کابل میں عیدگاہ مسجد کے دروازے پر بم دھماکے میں 5 افراد جاں بحق ہو گئے تھے۔ الجزیرہ کے مطابق کابل میں مسجد کے داخلی دروازے پر دھماکہ اس وقت ہوا جب طالبان کے ترجمان اور نائب وزیر اطلاعات ذبیح اللہ مجاہد کی والد کے ایصال ثواب کے لیے فاتح خوانی جاری تھی۔ رپورٹ کے مطابق مبینہ طور پر PD-17 آپریشن دھماکے کے مشتبہ افراد کو نشانہ بنانے کے لیے کیا گیا، تاہم اس حوالے سے طالبان کی جانب سے کوئی تصدیق سامنے نہیں آ سکی۔ ناظرین، ادھر دوسری جانب افغانستان میں ہتھیاروں کی خرید و فروخت پر تا حکم ثانی پابندی لگا دی گئی۔ افغان میڈیا کے مطابق وزارت دفاع کی جانب سے ملک بھر میں ہتھیاروں کی خرید و فروخت پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ رپورٹ کے مطابق بارودی مواد اور بغیر کاغذات گاڑیوں کی خرید و فروخت پر بھی پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ افغان وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ کچھ غیر ذمہ دار افراد نے سرکاری دفاتر اور اہلکاروں سے ہتھیار اور گاڑیاں لی تھیں۔ واپسی کے عمل میں ان افراد نے ہتھیار اور گاڑیاں واپس نہیں کی۔ اب وہ لوگ ان ہتھیاروں اور گاڑیوں کو بیچنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وزارت دفاع کے مطابق تا حکم ثانی ہتھیار اور بغیر کاغذات گاڑیوں کی خرید و فروخت پر پابندی رہے گی۔ ناظرین، عالمی شدت پسند تنظیم اسلامک اسٹیٹ یا نام نہاد داعش کے ذیلی شاخ اسلامک اسٹیٹ آف خراسان ISKP سے وابستہ وائس آف ہند یا صوت الہند نامی میگزین کے مطابق گزشتہ ماہ کابل کے ہوائی اڈے پر خودکش حملہ کرنے والا حملہ آور 5 سال قبل بھارت میں گرفتار ہوا تھا۔ بھارتی میگزین پر یہ خبر شائع ہونے کے بعد طالبان کو اپنا ہدف لینے میں کافی حد تک آسانی بھی آ چکی۔ دوستو، میگزین کے ستمبر کے شمارے میں لکھا گیا کہ گزشتہ ماہ کابل ایئرپورٹ پر خودکش حملے میں ملوث خودکش حملہ آور 5 سال پہلے بھارت میں گرفتار ہوا تھا اور قید کے بعد اس کو افغانستان بھیجا گیا تھا۔ کابل ایئرپورٹ پر 26 اگست کو امریکی فوجیوں اور افغانستان سے انخلاء کے لیے ایئرپورٹ سے باہر انتظار میں کھڑے لوگوں کو خودکش حملہ آور نے نشانہ بنایا تھا۔ اس میں 13 امریکی فوجیوں سمیت کم از کم 170 افراد ہلاک جبکہ 150 کے قریب لوگ زخمی ہوئے تھے، اور 15 اگست کو جب طالبان نے کابل پر قبضہ کر لیا تو ہزاروں کی تعداد میں لوگ ملک سے نکلنے کی کوشش میں تھے۔ دوستو، اگر ان لوگوں کی بات کریں تو یہ لوگ زیادہ تر امریکی اور اتحادی فوجیوں کو کسی نہ کسی طریقے سے خدمات فراہم کر رہے تھے، اور امریکہ نے ان لوگوں کے انخلاء کے لیے انتظامات کیے اور اسی مقصد کے لیے کابل ایئرپورٹ کا مکمل کنٹرول بھی سنبھال لیا تھا۔
امریکی حکام کے مطابق 31 اگست تک امریکہ نے افغانستان سے 1 لاکھ سے اوپر لوگوں کو نکالا ہے، لیکن ہمارا موضوع کابل میں حملہ آوروں کی پشت پناہی کے بارے میں ہے۔ بھارتی ویب سائٹ پر شائع کی جانے والی اس رپورٹ میں گزشتہ ماہ کابل ایئرپورٹ پر خودکش حملہ کرنے والے اور حال ہی میں طالبان کی گاڑی پر حملہ کرنے والے کا تعلق بتایا گیا، اور یہ بھی واضح کیا گیا کہ یہ دونوں حملہ آور بھارتی جیل سے کابل منتقل کیے گئے تھے اور ان کو حملوں میں استعمال کیا گیا۔ یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ دہشت گرد بھارتی جیل میں گئے اور کس کے کہنے پر رہا کیا گیا؟ دوستو، آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ بھارت اور داعش کے آپس میں بہترین تعلقات ہیں، اور بھارت داعش جیسے دہشت گردوں کو دوسرے ممالک میں کارروائی کے لیے استعمال کرتا ہے۔ دوستو، پاکستان کے قومی سلامتی کے مشیر ڈاکٹر معید یوسف نے اس بات کا ثبوت بھی پیش کیا تھا کہ پاکستان چین اقتصادی راہداری کو نقصان پہنچانے پر مامور ایک سیل بھارتی وزیر اعظم سیکریٹریٹ میں کام کر رہا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ بھارت کے اندر داعش کے تربیتی کیمپ موجود ہیں جہاں پاکستانی مفادات کو نشانہ بنانے کی ٹریننگ دی جاتی ہے۔ ڈاکٹر معید یوسف نے ان خیالات کا اظہار بدھ کی شام اسلام آباد میں بین الاقوامی ذرائع ابلاغ کے نمائندوں کو خصوصی بریفنگ دیتے ہوئے کیا۔ بریفنگ کا اہتمام ایکسٹرنل پبلسٹی ونگ پریس انفارمیشن ڈپارٹمنٹ نے کیا تھا۔ بریفنگ کے دوران ڈاکٹر معید یوسف نے کہا کہ بھارت افغانستان کی صورتحال کو پاکستان سے جوڑنے کی کوشش کر رہا ہے۔ بھارتی بیانیے میں ایک واضح رجحان نظر آ رہا ہے کہ جب بھی وہ کشمیر میں پھنستے ہیں یا عالمی نظریں ان پر ہوتی ہیں تو دہشت گردی کے حوالے سے بات چیت شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ کشمیر کی آزادی اور انسانی حقوق کی خلاف ورزی سے بات ہٹا کر دہشت گردی کو موضوع بنانا چاہتے ہیں، اور بدقسمتی سے دنیا ان کی بات کا یقین کر کے اصل مسئلے سے نظر ہٹا لیتی۔ انہوں نے مزید کہا کہ اگر دنیا نے دوبارہ داعش کے مبینہ تربیتی کیمپوں کے معاملے سے نظر ہٹائی تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اس سے بھارت کو مزید شے ملے گی، اور وہ اس بوگی یعنی کہ پراکسی کو بنائے گا اور خطے میں عدم استحکام پیدا کرے گا جو کم خطرے والے ماحول میں کام کر رہا ہے۔ ناظرین، لڑاکا طیاروں کے برعکس جو تیزی سے اڑنے والے اور جنگی مشقیں کرنے کے لیے تیار کیے گئے ہیں، افغانستان میں 829S میں تبدیلی کی گئی ہے، جس کی وجہ سے وہ زمین پر اہداف کو نشانہ بنانے کے لیے آہستہ اور کم سطح پر اڑنے کے قابل ہیں۔ انہیں نہ تجربہ کار پائلٹس کے لیے بھی چلانے کے قابل بنایا گیا ہے۔ اس کے باوجود امریکی ایئر کمبیٹ کمانڈ کے کمانڈر جنرل مارک ہیلی کا کہنا ہے کہ اگر طالبان خود طیارے اڑانے کی کوشش کریں تو وہ رکاوٹوں کی ایک لمبی فہرست کا سامنا کریں گے، چاہے وہ فوجی ہوائی جہاز ہو یا ہیلی کاپٹر، ان کے لیے انہیں اڑانا اتنا آسان نہیں۔ کیلی نے ڈیفنس نیوز کو بتایا کہ طالبان کے پاس تربیت یافتہ پائلٹ نہیں جو محفوظ طریقے سے طیارے اڑائے، سینسر استعمال کرنے اور ہتھیاروں کو لوڈ اور نصب کرنے کے قابل ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ حقیقت میں ہوائی جہازوں کو اڑانے کے قابل ہو سکے، لیکن وہ اپنے آپ کو زمین کے لوگوں کے مقابلے میں زیادہ خطرناک پائیں گے۔ جنرل کیلی کے مطابق طالبان کے سامنے سب سے بڑی رکاوٹ پرواز سے پہلے اور بعد میں ہوائی جہاز کی دیکھ بھال کی لاگت، مہارت اور لاجسٹکس جو کم خطرے والے ماحول میں کام کر رہا ہے۔ ناظرین، لڑاکا طیاروں کے برعکس جو تیزی سے اڑنے والے اور جنگی مشقیں کرنے کے لیے تیار کیے گئے ہیں، افغانستان میں 829S میں تبدیلی کی گئی ہے، جس کی وجہ سے وہ زمین پر اہداف کو نشانہ بنانے کے لیے آہستہ اور کم سطح پر اڑنے کے قابل ہیں۔ انہیں نہ تجربہ کار پائلٹس کے لیے بھی چلانے کے قابل بنایا گیا ہے۔ اس کے باوجود امریکی ایئر کمبیٹ کمانڈ کے کمانڈر جنرل مارک ہیلی کا کہنا ہے کہ اگر طالبان خود طیارے اڑانے کی کوشش کریں تو وہ رکاوٹوں کی ایک لمبی فہرست کا سامنا کریں گے، چاہے وہ فوجی ہوائی جہاز ہو یا ہیلی کاپٹر، ان کے لیے انہیں اڑانا اتنا آسان نہیں۔ کیلی نے ڈیفنس نیوز کو بتایا کہ طالبان کے پاس تربیت یافتہ پائلٹ نہیں جو محفوظ طریقے سے طیارے اڑائے، سینسر استعمال کرنے اور ہتھیاروں کو لوڈ اور نصب کرنے کے قابل ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ حقیقت میں ہوائی جہازوں کو اڑانے کے قابل ہو سکے، لیکن وہ اپنے آپ کو زمین کے لوگوں کے مقابلے میں زیادہ خطرناک پائیں گے۔ جنرل کیلی کے مطابق طالبان کے سامنے سب سے بڑی رکاوٹ پرواز سے پہلے اور بعد میں ہوائی جہاز کی دیکھ بھال کی لاگت، مہارت اور لاجسٹکس